کے نام پر آئے، ڈیموکریسی کے نام پر آئے، یہ سب دھوکے دیے گئے۔ مگر فوجی آمریتوں کے دور میں اس ملک کے کروڑوں عوام میں کسی ایک شخص کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، کسی کے مایوس چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی، کسی کو محرومیوں کے اندھیروں سے نکالنے کا اہتمام نہیں کیا۔ پھر سیاسی دور بھی آئے، سیاسی دور نے جمہوریت کا نام لے کر صرف پارلیمنٹ کریٹ کی، اور جب پارلیمنٹ میں آ گئے اب آپ اپنے حال کو دیکھ لیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، ملک کی سالمیت گروی رکھ دی گئی، ملک کی خود مختاری گروی رکھ دی گئی ہے، پاکستان کو بیرونی طاقتوں کی کالونی بنا دیا گیا ہے، پاکستان نہ اپنے داخلی امور کا فیصلہ کرنے میں آزاد رہا ہے، نہ اپنے ریجنل میٹرز میں ڈیسیژن لینے میں آزاد رہا ہے، نہ اپنی خارجہ پالیسی میں آزاد رہا ہے، نہ اپنے ڈیفنس ڈیسیژنز میں آزاد رہا ہے، نہ ملک کی دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے میں آزاد رہا ہے۔ حتیٰ کہ پارلیمنٹس ربر سٹیمپڈ ہیں، وہ پچھلے دور میں بھی ربر سٹیمپ تھی، آج کے دور میں بھی ربر سٹیمپڈ ہیں، مگر آج بولی بدل گئی، کیونکہ انتخاب کے نام پر الیکٹ ہو کر لوگ آئے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے۔ اب اس ملک میں جمہوریت کی غرض و غایت، جمہوریت کا ریلیونس، جمہوریت کا تعلق عوام سے صرف اتنا ہے، یہ حق ان کو ووٹ دینے کا ہر 5 سال کے بعد ملتا ہے، یہ ہے عوام کی جمہوریت۔ 5 سال کے بعد ایک دوبارہ میلہ لگتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرنے والے کچھ وہی خانوادے، کبھی ان کے بیٹے، کبھی بیٹیاں، کبھی بھتیجے، کبھی بھتیجیاں، اور تھوڑے سے پلس مائنس کے ساتھ اور لوگ انوالو کر کے، مگر وہ جو کروڑوں لگا سکیں، جو کروڑوں 10 کروڑ لگا کے اسمبلی میں آئے گا، وہ عوام کا پیٹ بھرے گا یا اپنا پیٹ بھرے گا؟ وہ اگلے الیکشن کے لیے 20 کروڑ 40-50 کروڑ ارب 2 ارب کیوں نہیں بنائے گا؟ اس نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے لوگوں کو آٹے کے تھیلے بھی دینے ہیں، اس نے سڑکیں بھی بنانی ہیں، کھمبے بھی لگوانے ہیں، نالیاں بھی بنوانی ہیں، لوگوں کے گھر نان بھی بھیجنا ہے، کرپشن بھی کرنی ہے، اولادوں اور نسلوں کے مال بھی پالنا ہے، بیرون ملک اکاؤنٹ بھی بنانے ہیں، جائیدادیں بنانی ہیں، ایجنسیاں بنانی ہیں، پورے ملک کو لوٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ مجھے ایک شخص کی بات یاد ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک الیکشن تھا ملک میں، بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، جس میں اور آج میں سمجھیں سینکڑوں گنا اخراجات کا فرق آ گیا ہے۔ اس وقت کسی نے براہ راست مجھ سے کہا تھا کہ اس وقت تک میں اپنی پارٹی کے الیکشن پر یا اپنے الیکشن پر 2 ارب سے زائد خرچ کر چکا ہوں۔ یہ بڑی پرانی بات، میں اتنا جملہ بول رہا ہوں آپ کو۔ وہ آج کے حساب سے وہ جو 2 ارب تھے وہ 2 کھرب بن سکتے ہیں، آج کے حساب سے وہ 2 کھرب ہیں، 2 بلین روپیز ہیں، خرچ کر چکا ہوں۔ میں نے یہ پیسے واپس بھی لینے ہیں جو انویسٹمنٹ کی ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ کی ہے مجھے معلوم ہے اگلا الیکشن کا وقت آنے تک کئی گنا اخراجات بڑھ چکے ہوں گے، مہنگائی، میں نے اگلے الیکشن کے لیے سرمایہ بھی جمع کرنا ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، اور جو کچھ ایٹ سٹیک لگے گا، رسک پر ہوگا، اس کی کمپنسیشن کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیے، ایک انڈیویجول کروڑوں روپے لگا کر جب پارلیمنٹ میں پہنچے گا تو وہ آپ کا نمائندہ ہوگا، وہ اس ملک کے محنت کشوں کا نمائندہ ہوگا، وہ طلباء کا نمائندہ ہوگا، وہ غریب عوام کا نمائندہ ہوگا، وہ کسانوں کا نمائندہ ہوگا، وہ تاجروں کا نمائندہ ہوگا، کس کا نمائندہ ہوگا؟ وہ اپنے مفادات کا نمائندہ ہے، اپنی ذاتی ترجیحات کا نمائندہ ہے۔ سو یہ الیکشن جس میں ایک امیدوار کروڑوں روپے انویسٹ کرنے کے بعد اسمبلی تک پہنچتا ہے، وہ الیکشن سب سے بڑا واحد دشمن ہے پاکستان کے 17 کروڑ عوام کا۔ وہ کبھی عوام کو ان دکھوں اور مصائب سے ریلیف نہیں دے سکتا، اور پھر اس کی پوری مینجمنٹ، اور پھر اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ اب جماعتوں کا منشور بھی ختم ہو گیا ہے، پبلک نے دھوکے کھا کھا کر اس ڈسیپشن کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اب نہ کوئی منشور چھاپتا ہے نہ کوئی منشور پوچھتا ہے، بعض اوقات یک نکاتی منشور چل پڑتا ہے، بس ایک کہہ دے گا کرپشن کے خلاف، میرا منشور کرپشن کا خاتمہ ہے، دیٹس اٹ۔ قوم کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ خاتمہ کس طرح ہوگا، اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، داخلہ پالیسی کیا ہوگی، اس ملک کو خسارے سے کیسے نکلائے گا،
امپورٹ اور ایکسپورٹ میں تبدیلی کس طرح لائے گا، روزگار کیسے دے گا، جاب کیسے دے گا، ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرے گا، ہیلتھ پر کیا خرچ ہوگا، انفراسٹرکچر پہ کیا خرچ ہوگا، ریجنل تعلقات کیا ہوں گے، بین الاقوامی پالیسی میں آزادی کیسے آئے گی، کچھ معلوم نہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ کرپشن کا خاتمہ، ایک شخص کہہ دے گا کہ میں سوئٹزرلینڈ کی اکاؤنٹ واپس لاؤں گا، بس کسی کو اس کے علاوہ کوئی منشور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کہہ دے گا یہ ملک دشمن جماعت ہے، میں نظریہ پاکستان بحال کروں گا، قائد اعظم کا فکر دوں گا، اس کا پاکستان دوں گا۔ ایک نے کہا میں جمہوریت دوں گا، کچھ نے کہہ دیا ہم اسلام لائیں گے۔ یک لفظی نعرے منشور کی جگہ لے گئے۔ کوئی کہہ دے گا بی بی کے خون کا بدلہ لیں گے، کوئی کہہ دے گا لٹیروں کی لوٹ گسوڑ کو ختم کریں گے۔ یہ جملے ہیں، آپ غور سے سنیے، جسٹ ایک ورڈ ہے، سنگل سینٹنس ورڈ۔ کسی مینیفیسٹو کی اس نظام انتخاب میں اب ضرورت نہیں رہی، چونکہ اب جنگ دھڑوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے، اور آج سے نہیں، یہ 90 میں بھی تھی۔ آپ چلے جائیے 90 کی اکائی میں، 89 میں چلے جائیے، وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں میں ایک جنگ ہوتی تھی، کئی بار اسمبلیاں ٹوٹی، سیاسی منافرتوں کا نتیجہ پھر اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے، وہ حکومتیں توڑتی ہے، اور سیاستدان آپس کی جنگ اور منافرت کے ذریعے ان کے لیے میدان ہموار کرتے ہیں مداخلت کا، اپنی نااہلیت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بیڈ گورننس کے ذریعے۔ پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ اب آج کی پارلیمنٹ سے پوچھیں کہ موجودہ پارلیمنٹ جس کو 3-4 سال ہو گئے، فیڈرل بھی اور میں بات کر رہا ہوں اسمبلیز پروونشل بھی، انہوں نے اس قوم کو کیا دیا ہے؟ کوئی بولے گا اتنی لیجسلیشنز کی ہیں، کوئی بولے گا اتنی امینڈمنٹس کی ہیں۔ بھائی آپ کی لیجسلیشن نے 17 کروڑ عوام جن کو بجلی نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا، کھانا نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، جن کی عزت اور جن کی جان و مال محفوظ نہیں، ہر وقت خون کی ہولی کھیلی جا رہی، ان عوام کو آپ کی لیجسلیشن نے کیا دیا ہے؟ یہ 16 کروڑ عوام جو مایوس لوگ ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، قوم کا اعتماد اپنے ملک اور اپنی قومیت پہ ختم ہو رہا ہے، اس قوم کو کیا دیا ہے آپ کی امینڈمنٹس نے؟ امینڈمنٹ ہوتی ہیں اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی کرپشن کو محفوظ کرنے کے لیے۔ پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے، ایک حکومت جاتی ہے، پوری دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ان کی مین ڈائریکشن چینج ہو جائے۔ سیاسی حکومت بدلتی ہے، قومی ڈائریکشن وہی رہتا ہے، مین سیٹس پر سیاسی مداخلت نہیں ہوتی، نہ تقرری میں نہ برطرفی میں۔ مگر پاکستان میں قومی سطح کے ادارے کی ایک سیٹ ایسی نہیں ہے جو پچھلے 20-30 سال کی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حکومت بدلتے ہی جس کے سربراہ بدل نہ جاتے ہوں۔ حکومت بدلے گی، پی آئی اے کی ساری ہیار کی بدل جائے گی، سٹیل مل بدل جائے گی، ریلوے کی بدل جائے گی، فوجی اداروں کی بدل جائے گی جو سول طریقے پہ چلتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، سول بڑے بڑے اداروں کی وابڈا کی سب کی بدل جائے گی۔ نئی حکومت آئے گی، نیا پلان ہوگا، پھر سارے ہیڈز بدل جائیں گے، ماتحت بدل جائیں گے، نیا پلان ہوگا۔ ہر 4 سال کے بعد جو کام 3-4 سال ہوا ہوتا ہے دوبارہ زیرو سٹارٹ ہو جاتا ہے، دوبارہ کمنسمنٹ فرام زیرو ہوتی ہے۔ ہم ہر 4 سال کے بعد زیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں سے چلے تھے کنویں کے بیل کی طرح قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے۔ کیا اس قوم نے کبھی محاسبہ کیا کہ سیاسی حکومتوں کو کیا حق ہے کہ قومی اداروں کو تاخت و تاراج کریں اور برباد کریں؟ ہر حکومت کے بعد آپ کو معلوم ہے، اب یہ پیپلز پارٹی کی ہے، ہر جگہ ان کے کیڈر آ جائیں گے، مسلم لیگ کے لگائے ہوئے سارے افراد برطرف ہو جائیں گے، نیچے تک نئی بھرتیاں ہو جائیں گی، پچھلے لوگ برطرف، جابز بھی ختم، پولیس میں وہ، تھانوں میں وہ، اوپر آئی جیز وہ، حتیٰ کہ عدلیہ تک کے اندر تقرریاں کرنے میں مداخلت کرتے ہیں، اس کا انڈیپینڈنٹ، اس کا امپارشل رول ختم کرتے ہیں، جوڈیشری میں، ایگزیکٹو میں، ہر جگہ ہر سطح پر اپنے لوگوں کو لائیں گے۔ پھر مسلم لیگ آ جائے گی یا دوسری کوئی اور جماعت آ جائے گی، سارے کیڈرز ختم، نئے سرے سے تقرریاں، نئے افسران، الیکشن کمیشن کے ہیڈ نئے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے ہیڈ نئے، تمام قومی اداروں کے، نیشنل بینک کے ہیڈ نئے، اسٹیٹ بینک کے ہیڈ نئے، الغرض ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں سارے چینج ہو جائیں گے۔
ایسا تماشا میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے، اللہ کی عزت کی قسم، مشرق سے مغرب تک میں نے دنیا دیکھی